بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، استنبول ایک ایسا شہر ہے جس کے نیچے ہزاروں راز دفن ہیں۔ اس شہر میں کئی عظیم سلطنتوں کی بنیادیں رکھی گئیں اور اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ اس شہر کی سب سے خاص بات اس کے نیچے سرنگوں کا وہ جال ہے جو صدیوں پہلے بنائی گئی تھی، اور انہی زیر زمین سرنگوں میں تاریخ انسانی کا وہ راز دفن تھا جو اگر ظاہر ہو جاتا تو دنیا ایک نہایت خوفناک تباہی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جس کو سلجھانے کے لیے ایک بڑی گیم کھیلی گئی، لیکن اس گیم کی ساری بازی ایک ایسی شخصیت نے پلٹ دی جن کو تاریخ میں سلطان عبدالحمید ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید خان، جن کی ساری زندگی اسلام مخالف قوتوں سے لڑتے لڑتے گزری اور جنہوں نے اپنی خلافت میں کئی ایسے رازوں کو جان لیا تھا جن رازوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام مخالف قوتیں ہمیشہ آگے ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان عبدالحمید خان کو ایسی بصارت عطا کی تھی کہ وہ دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا کر ان کی بنائی تمام سازشوں کا پردہ فاش کر دیتے۔ ایسی ہی ایک چال کا علم سلطان عبدالحمید خان کو اس وقت ہوا جب کچھ پراسرار افراد ان کے پاس آئے اور ان سے استنبول کے نیچے سرنگوں میں جانے کی اجازت طلب کی، لیکن سلطان عبدالحمید خان نے ان کی باتوں سے ہی اندازہ لگایا کہ وہ لوگ کسی خاص چیز کی تلاش میں وہاں جانا چاہتے ہیں، اس لیے سلطان نے ان کو اجازت نہیں دی اور خود اپنے سب سے قابل وزیروں کو اس راز کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ راز استنبول کی تاریخ سے بھی پرانا تھا، جس کو سب سے پہلے فاتح استنبول سلطان محمد فاتح نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ان معلومات کو اپنے قریبی اور قابل بھروسہ افراد کو منتقل کیا جو صدیوں بعد سلطان عبدالحمید خان کے پاس پہنچی۔ وہ راز قدیم یونانی افسانوی مخلوق میڈوسا کے متعلق تھا، جس کے قصے ہم کئی ہالی ووڈ فلموں میں دیکھ چکے ہیں۔ میڈوسا ایک ایسی مخلوق کو کہا جاتا تھا جس کا جسم ایک سانپ کا اور سر ایک عورت کا تھا، اور جس کے بالوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے تھے، اور جو بھی مرد میڈوسا کی آنکھوں میں دیکھتا تو وہ اسی وقت پتھر کا بن جاتا۔ یہ مخلوق حقیقت میں تھی یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات جو کہ سانپوں کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میڈوسا بھی کوئی جنی ہی ہو۔ اس مخلوق کے سر کا ایک بڑا مجسمہ استنبول کے نیچے سرنگوں میں موجود ہے، جسے بسیلیکا سسٹرن کہا جاتا ہے، اور یہی وہ راز دفن ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بسیلیکا سسٹرن میں ہی کہیں میڈوسا کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا تھا جو کئی صدیوں سے وہاں موجود تھا، جس کے بارے میں 1456 میں سلطان محمد فاتح کو اس وقت علم ہوا جب اٹلی کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کرنی چاہی۔ اس وفد نے سلطان محمد فاتح کو ایک بڑے خزانے کے بارے میں بتایا جو بسیلیکا سسٹرن میں کہیں موجود تھا، لیکن سلطان کو شک ہوا کہ یہ معاملہ خزانے سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ سلطان محمد فاتح جہاں ایک عظیم جنگجو تھے، وہیں انہیں سیاسی معاملات میں بھی سوچنے کا کمال حاصل تھا، اور جب اس وفد نے سلطان کو کہا کہ وہ اس تمام خزانے کو رکھ لیں لیکن وہاں موجود ایک بڑے مجسمے کو ان کے حوالے کریں جو میڈوسا کے سر کے طرز پر بنایا گیا تھا اور جو ان کے مطابق ان کے لیے ایک خاص مقام کا حامل تھا، سلطان محمد فاتح کو ان کی باتوں پر شک گزرا اور انہوں نے اس وفد کو انکار کیا اور خود اس بڑے مجسمے کو تلاش کر کے اسے کسی اور مقام پر منتقل کر دیا جس کے بارے میں ان کے کچھ خاص لوگوں کو ہی علم تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر ایک مشہور کتاب سرداش میں موجود ہے جسے ایک ترک رائٹر نے لکھا تھا۔ کتاب میں درج ہے کہ اس مجسمے کے بارے میں تمام معلومات خاص لوگوں سے ہوتی ہوئی سلطان عبدالحمید تک پہنچی، اور سلطان عبدالحمید خان جو جاسوسی کہانیاں پڑھنے کے شوقین تھے اور جنہوں نے اپنے پاس مشہور جاسوسی ناولز شرلاک ہومز کی تمام جلدیں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے اس راز کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ سلطان عبدالحمید خان نے سب سے پہلے اس وفد کی جاسوسی کی اور ان سے کسی طرح وہ معلومات حاصل کرنی اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایلومیناٹی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے
جو وہاں میڈوسا کی لاش کی تلاش میں آئے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میڈوسا کی لاش وہیں موجود ہے۔ سلطان عبدالحمید خان نے اپنے سب سے قابل بھروسہ آفیسرز کے ساتھ مل کر اس تابوت کو ڈھونڈنا شروع کیا، جس کے بارے میں اس وفد سے انہیں معلومات ملی تھی، اور بالآخر وہ اس تک پہنچ گئے۔ سلطان عبدالحمید خود وہاں موجود تھے جب اس تابوت کو کھولا گیا، جس کے اندر ان کو ایک عجیب و غریب مخلوق کی باقیات نظر آئیں۔ کتاب میں درج معلومات کے مطابق وہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس مخلوق کو قدیم مصری فرعونوں کی طرح حنوط کر دیا گیا تھا، اور جس کا دھڑ کسی سانپ کا اور سر ایک عورت کا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اسی وقت علماء اور ڈاکٹروں کو بلا کر ان سب سے اس معاملے پر رائے حاصل کرنا چاہی، اور تمام لوگوں کی رائے سے سلطان نے اس معاملے کو خفیہ رکھا، لیکن ان کو یہ بھی فکر تھی کہ ان شیطانی تنظیموں کو بھی اس بارے میں معلوم تھا، اور جن کے لیے میڈوسا کی وہ باقیات ایک اہم مقام رکھتی تھیں، کیونکہ وہ شیطانی تنظیمیں اس وقت کے کالے علوم کی ماہر تھیں، اور سلطان عبدالحمید کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اسے حاصل کر کے اسے اپنے کالے علوم میں استعمال نہ کریں۔ اس لیے سلطان نے ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ترکیب کے مطابق اس تابوت کو سب کے سامنے رکھا گیا، لیکن وہ تابوت اندر سے خالی تھا، اور اس مخلوق کی باقیات کو سلطان نے کہیں اور منتقل کر دیا تھا، جس کا علم سلطان اور ان کے کچھ ساتھیوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ پھر وہاں موجود لوگوں میں، جن میں مختلف ممالک کے جرنلسٹ بھی موجود تھے، ان سب کو کہا گیا کہ یہ تابوت صدیوں سے بند ہے اور اسے کھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اسے کھولنے کی کوشش کی گئی تو ہوا اور سورج کی روشنی پڑنے سے اس کے اندر موجود سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس طرح وہ ایک قدیم ورثے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے وہاں موجود جرنلسٹ نے اس تابوت کی تصاویر لیں اور اس تابوت کو واپس لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس تابوت کو چوری کر لیا گیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ تھا اس کا راز سلطان عبدالحمید کے پاس ہی رہا، جس کے بارے میں آج تک کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی رائٹر نے اپنی ایک کتاب میں بھی ان سب کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ کتاب کبھی شائع نہیں ہو سکی، اور وہ کتاب اس وقت جرمنی میں موجود ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل آج بھی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میڈوسا کی وہ لاش آج کہاں ہے؟ یہ راز شاید سلطان عبدالحمید خان اپنے ساتھ ہی لے گئے، کیونکہ وہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔